بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و حبیبنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ تمام قسم کی تعریفیں اس اللہ وحدہ لا شریک لہ کی ذات کے لیے خاص ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ بے شمار لاتعداد انگنت درود و سلام پیارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر ہوں۔ عزیز بھائیو، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے جو حدیث کا ہمارے پاس چیپٹر تھا جو ہمیں مقرر ملا اس کو ہم نے مکمل کیا، اور یقیناً اس میں بہت ساری چیزیں احادیث سے، ان کے فضائل سے، ان کے آداب سے ہم نے سیکھیں۔ اللہ رب العزت سے دعا اللہ رب العزت ہمیں ان کو سمجھ کر کے آگے پھیلانے کی اور عمل کرنے کی اللہ تعالی ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ آج ہم توحید کا جو چیپٹر ہے اس پر بات کرنے جا رہے ہیں۔ اس کو توحید بھی کہتے ہیں، اس کو عقیدہ بھی کہتے ہیں، اور یہ سب سے اہم چیز ہے ایک کلمہ پڑھنے والے کے لیے۔ کلمہ پڑھنے کے بعد، مسلمان ہونے کے بعد سب سے اہم چیز عقیدہ ہے، اور یہ بنیاد ہے، یہ اساس ہے۔ یہ آپ کو ستون نظر آ رہے ہیں، یہ بلڈنگ نظر آ رہی ہے، اس کی یہ جو چار دیواری ہے، یہ چار دیواری کی جہاں پر کھدائی کرنے کے بعد، پنجابی میں جس کو ہم کہتے ہیں نی نکالنے کے بعد، بنیاد نکالنے کے بعد، جو بالکل آخر والی چیز ہوتی ہے جس پر ہم اس بلڈنگ کی بنیاد رکھتے ہیں، وہاں پر کیا کرتے ہیں، اس جگہ کو یعنی مٹی نکالنے کے بعد بڑی مضبوطی کے ساتھ اس کو ٹھکائی کرتے ہیں، اس کی زمین کو دباتے ہیں۔ وہ ابھی کئی ایسی مشینیں آ چکی ہیں جس کی وجہ سے تاکہ وہ مٹی دائیں بائیں نہ ہو، وہاں پانی کا کوئی قطرہ بھی پہنچے تو کوئی مسئلہ نہ ہو۔ پھر کیا کرتے ہیں، آپ بجری ٹائپ ڈالتے ہیں، اینٹیں کوٹ کے۔ ہمارے یہاں سعودیہ والا تو انتظام ہی بڑا زبردست ہے ماشاءاللہ۔ پھر آپ اس کو بھی کوٹتے ہیں، پھر اوپر آپ اگر 2 اینٹوں والی دیوار بنانی ہے تو نیچے اتنی چوڑی آپ وہ نیچے سے بنیاد رکھتے ہیں اس کی اینٹوں کی، یعنی 2 اینٹوں کی دیوار بنانے کے لیے 9 انچی کی، نیچے آپ 3 فٹ کی یا 4 فٹ کی دیوار بناتے ہیں زمین کے برابر لانے تک۔ اس کو کم کرتے کرتے یہ نیچے کیوں اتنی لمبائی میں اینٹیں لگاتے ہیں، 5-6 وار ایسے 2-3 فٹ کیوں کرتے ہیں، تاکہ اوپر جتنا بھی وزن آئے یہ نیچے والی جگہ دائیں بائیں نہ ہو، ہلے نہ۔ اور پھر آپ نے اوپر دیوار بنانی، اتنی 2 اینٹیں اتنی ہوتی ہیں، ایک اینٹ ادھر رکھی ہے کہ اتنی دیوار ہوتی ہے عام طور پر۔ سعودی عرب میں، یہاں پر عرب ملکوں میں کیا ہوتا ہے کہ یہ بنیاد بہت گہری کھودتے ہیں، اور پھر نیچے عام طور پر پتھریلی جگہ ہوتی ہے، اور اس میں بھی وہ ہماری طرح اینٹیں کوٹ کے نہیں ڈالتے، اور آپ تو یہ جانتے ہیں، حرم میں آپ نے دیکھا وہ کنکریٹ بھرتے ہیں پورا، بلکہ پہلے جال بچھاتے ہیں نیچے سریے کا، پھر اس کے اوپر کنکریٹ بھرتی ہیں، بجری، سیمنٹ، ریت وغیرہ، پورا نیچے لینٹر ڈالتے ہیں اس جگہ کو پختہ کرنے کے بعد۔ ایسا ہی ہے، میں غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں، آپ لوگ تو کام کر رہے ہیں، حرم میں دیکھتے ہیں، کیوں کر رہے ہیں اتنی محنت؟ ہم نے اپنا لینٹر جتنے میں ڈالنا ہوتا ہے اتنا خرچہ وہ نیچے بنیاد پہ کرتے ہیں، کیوں؟ تاکہ اب اس کے اوپر جتنی بھی بلڈنگ بنائی جائے، وہ 10 منزلہ ہے، 20 منزلہ ہے، جو جس حساب سے انہوں نے نیچے بنیاد بنائی ہے، وہ 20 منزلہ، 40 منزلہ، 100 منزلہ بلڈنگ بنا دی، لیکن نیچے سے وہ کبھی نی اور بنیاد بیٹھتی نہیں، اساس بیٹھتی نہیں۔ وجہ کیا ہے کہ ان کی اس بلڈنگ کا عقیدہ، یعنی نیچے سے جو اساس ہے، عقیدے کا مطلب اساس مضبوط کر دی، ہائی فائی کر دی، کوئی کمی نہیں چھوڑی۔ اب یہ نہیں ہے کہ دیوار ادھر سے پھٹی ہو، ادھر سے پھٹی ہے، ادھر سے وہ تریڑ آئی ہوئی ہے پنجابی میں جس کو ہم کہتے ہیں، کیوں نہیں ہے؟ وہ کہیں سے پانی چلا بھی جائے تو اس جو نیچے بنیاد بنائی اس کو کچھ نہیں ہونے والا۔ تو ایک مومن مسلمان کا عقیدہ بھی اتنا مضبوط ہو، اور اسی پر آپ کی نماز کی، آپ کی روزے کی، آپ کی حج کی، آپ کی زکوٰۃ کی، آپ کے ہر چھوٹے بڑے نیک عمل کی بنیاد اسی پر رکھی جانی ہے۔ اگر آپ کا عقیدہ یہ مضبوط ہے، کنکریٹ آپ نے عقیدے کا مضبوطی سے بھرا ہوا ہے، سریا، سیمنٹ، بجری صحیح لگا ہوا ہے آپ کے عقیدے میں، جو بھی آج ہم لگائیں گے انشاءاللہ، اگر وہ ٹھیک ہے تو آپ پھر نمازیں پڑھتے رہیں، روزے رکھتے رہیں، صدقہ خیرات کرتے رہیں، حرم میں عمرہ، حج، طواف کرتے رہیں، وہ آپ کے اس عقیدے پر ہی ساری بنیاد آنی۔
ان اعمال کی، آپ کے اعمال کا وزن ہے۔ اور اگر آپ کا عقیدہ گڑبڑ ہے، عقیدہ ٹھیک نہیں ہے، تو پھر کیا ہے؟ آپ نماز پڑھیں گے وہ بھی گر جائے گی، تریڑ پڑی، ادھر سے پانی پڑا عقیدے میں خرابی کی وجہ سے شرک کا، تو نماز گر گئی، ضائع ہو گئی۔ ادھر سے صدقہ دیا تھا وہ گر گیا، ضائع ہو گیا، طواف کیا تھا وہ گر گیا ضائع، عمرہ کیا وہ ضائع، حج کیا وہ ضائع، کوئی نیکی باقی نہیں بچے گی، کیونکہ بنیاد ہی خراب ہے۔ یہ بنیاد ہے، ایک ستون ہے، اس کے اوپر آپ چیزیں رکھ رہے ہیں، وہ ستون نیچے سے ہل رہا ہے، کتنی دیر اوپر ٹکے گی؟ کبھی ادھر گر رہی، کبھی ادھر گر رہی، کبھی ادھر گر رہی، کبھی ادھر، تو آپ کی کوئی نیکی، یعنی کسی مسلمان کی کوئی نیکی نہیں لے گی جس کے عقیدے میں خرابی ہے۔ عقیدہ تو ہے یہ عقل سے ہے، یہ کہتے ہیں گانٹھ باندھنا۔ یہ آپ دیکھ لیں، یہ کوئی چیز ہے، اس کو آپ مضبوطی سے، یہ جو گانٹھ باندھتے ہیں ہم ایسے، اس کو مضبوطی سے آپ کھینچ دیں، یہ آپ نے گانٹھ باندھ دی، اس کو کہتے ہیں کہ عقیدہ آپ کا یہ مضبوطی سے باندھ دیا، یہ عقد ہے، یعنی آپ نے عقد کر لی ہے۔ تو یہ عقیدہ جو ہے باندھنے کو، یعنی مضبوطی کے ساتھ کسی چیز کو باندھ دینا، یعنی آپ نے اپنے عقیدے کو، اب عقیدہ اچھا بھی ہو سکتا ہے برا بھی ہو سکتا ہے، آپ نے کس کے ساتھ باندھا ہے، یعنی اللہ کے ساتھ عقیدہ کیسے باندھنا ہے، کیسا پختہ کرنا ہے، اس پہ ہم بات کریں گے۔ یعنی آپ نے مضبوطی کے ساتھ اپنے اللہ پر جو ایمان ہے، جو یقین ہے، اس کی گرہ آپ نے مضبوطی سے باندھ دی، اب وہ کھلنے والی نہیں ہے، اتنی مضبوطی سے باندھی۔ اور اس سے مراد یہ بھی ہے کہ کسی شے کی ایسی تصدیق جس میں کوئی شک و شبہ نہیں، یعنی آپ کو اپنے آپ عقیدے پر یہ جو گرہ باندھ دی ہے، کوئی شک و شبہ کی اس میں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اسی طریقے سے عقیدے کو ایمان کے مفہوم میں بھی بیان کیا جاتا ہے، یعنی مسلمان کا دین اسلام کی تعلیمات کو جتنی بھی ہیں ان کو سچا ماننا، ان کو بلا شک و شبہ ان کی تصدیق کرنا، دل سے، زبان سے بھی آپ مان رہے ہیں، دل سے بھی اس کی تصدیق کرنا ہے۔ اور جب ہم اس کو عقیدے میں لیں گے ایمان کے ساتھ، یعنی عقیدہ اصل میں ایمان ہی ہے، بعد میں ایسے بھی کہا ہے، تو وہ ایمان کیا ہے آپ کا؟ اس کے مفہوم میں یہ ہے کہ جس سے مراد ارکان ایمان کی حقائق۔ ارکان ایمان کتنے ہیں؟ 6۔ وہ اسلام کے ارکان ہیں 5، یعنی ایمان کے 6 ارکان ہیں، اسلام کے 5 ارکان ہیں۔ یہ آپ کو پتہ ہوں، اسلام جو ہے وہ ظاہری چیزیں ہیں، جو ارکان 5 ہیں، کلمہ پڑھنا، نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، اور ایمان کے 6 ارکان ہیں، یہ باطنی ہیں، چھپے ہوئے ہیں، جن کا عقیدے کے ساتھ تعلق، یعنی پہلے ہم نے چیزیں بیان کی ہیں، تو یہ عقیدے کے ساتھ چھپی ہوئی چیزیں، یعنی ارکان ایمان کے حقائق کی بلا شک و شبہ تصدیق کرنا، تاکہ دل میں وہ راسخ ہو جائے۔ راسخ ہو جائے مطلب پختہ ہو جائے، اس میں کسی طرح کی کوئی کمی نہ رہے۔ اور جب یہ خوب جم گیا آپ کے دل میں، اب کیا چیز جم گئی جس پہ آگے ہم بات کریں گے؟ عقیدہ۔ عقیدے میں کیا چیز ہے، اللہ کے بارے میں کیا کیا چیزیں ہم نے ذہن میں جمانی ہیں، پختہ کرنی، راسخ کرنی ہیں، جب وہ دل میں جم جائیں گی تو یہ آپ کا عقیدہ ہے۔ اور پھر اس کے خلاف جو آپ نے دل میں جما لیا اپنا عقیدہ، اس کے خلاف پھر آپ کو سوچنے کی، دائیں بائیں ہونے کی، گڑبڑ ہونے کی، تذبذب کا شکار ہونے کی، شک و شبہ میں پڑنے کی کوئی نہ گنجائش چھوڑنی ہے، نہ خواہش کرنی، لیکن اس شرط کے ساتھ کہ وہ عقیدہ ٹھیک ہے، گانٹھ صحیح باندھی ہو، غلط نہیں باندھ دینی۔ لوگوں نے غلط بھی باندھی ہوئی ہیں غیر اللہ کے ساتھ، اب ان کا بھی عقیدہ ہے لیکن غیر اللہ کے ساتھ ہے، آپ کا بھی عقیدہ ہے لیکن اللہ کے ساتھ ہے، اس کا بھی غیر اللہ کے ساتھ گانٹھ بدھی ہوئی ہے، پختہ ہے، کہ وہ کہتا ہے کہ میرا یہ اللہ کے علاوہ جس کو بھی، کوئی پیر کو، کوئی ولی کو، کوئی نبی کو، کوئی درخت کو، کوئی پتھر کو، کوئی صنم کو اپنا وہ مان رہا ہے خدا، یا خدا جیسا سمجھ رہا ہے، تو اس نے بھی اپنی گانٹھ باندھ رکھی ہے، اس کا بھی اس پہ عقیدہ مضبوط ہے، لیکن اس کو اپنے عقیدے کو بدلنے کی ضرورت ہے، اس میں شک و شبہ میں پڑھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اس کو عقیدہ غیر اللہ کے ساتھ ہے۔ لیکن ایک مومن مسلمان نے جب اپنا عقیدہ رب کے ساتھ جوڑ لیا، اس کو اپنے دل میں راسخ کر لیا، اس کی تحقیق کر لی، دل میں وہ جم گیا، راسخ ہو گیا، اب اس میں اس کو کوئی شک و شبہ کے کرنے کی گنجائش نہیں ہے۔ یعنی پہلے ایمان لانا، پھر اس کو اپنے دل کے اندر پختہ کر لینا، اور اس کے خلاف چلنے والی کوئی بھی چیز جو ہے اس کو راستے میں نہ آنے دینا۔ اور عقیدے میں عقیدہ توحید ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی ربوبیت، اللہ کو رب ماننا، جس کی بھی تعریف آئے گی،
उलूहियत, अल्लाह को इलाह यानी इबादत के लायक समझना कि वही एक हमारा माबूद बरहक है। यानी माबूद तो बहुत हैं जिसकी दुनिया में लोग इबादत करते हैं, लेकिन हमारा जो रब है वो माबूद हकीकी है और वो एक ही है और कोई नहीं है दूसरा। तो ये यकीन हो। फिर अल्लाह ताला के नाम और अल्लाह ताला की जो सिफ़ात हैं उनको, उनके अंदर भी किसी तरह किसी को शरीक ना होने देना। तो ये अकीदा तौहीद है। तो ये हमने अकीदे पे बात की। अब बात हम करते हैं कि ये जो तौहीद है ये क्या चीज़ है। तौहीद क्या चीज़ है? ये अरबी में वहादा युवहिदु फ़ेल का मस्दर है। यानी यूँ समझ लिए कि वाहिद या अहद या वहीद ये सब एक ही माने में, यानी मुनफरिद, अकेला, एक। यानी वो तमाम हालात में तमाम किस्म के शरीकों से मुनफरिद है, अकेला है, तन्हा है, उस जैसा कोई नहीं है। तो तौहीद की कितनी अक़साम हैं? 3। कौन कौन सी? सबसे पहले तौहीद रुबूबियत, फिर तौहीद उलूहियत, फिर तौहीद अल अस्मा व सिफ़ात। और ये तौहीद उलूहियत है, इसको तौहीद इबादत भी कहते हैं, जिसकी बात आगे आ रही। तौहीद रुबूबियत क्या है? कि अल्लाह को अकेला रब मानना। रब का मतलब होता है पालने वाला, और रब अरबी ज़ुबान में घर के सरबराह को भी कहते हैं। यानी अकेला जो रब है जिसने हमें पैदा किया वो अकेला है, उस जैसा कोई नहीं। और वो अपने अफ़ाल में जो वो काम करता है, हर तरह के काम करने में वो अकेला है। उसको किसी तरह की कोई मदद की, किसी की साथ कोशिश की ज़रूरत नहीं है। और वो पैदा करने वाला है, किसी की ज़रूरत नहीं है कि वो अल्लाह के साथ किसी को पैदा करने में मदद करे। वो ज़िंदा करता है, कोई अल्लाह के अलावा किसी को ज़िंदा नहीं कर सकता। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने क्या नमरूद के सामने क्या कहा था कि मेरा अल्लाह तो वो है जो पैदा करता है और मारता है। उसने 2-4 लोगों को बुलाया, 2-4 लोगों को कत्ल करवा दिया तलवार से, और 2 को छोड़ दिया। कहा देखो इनको मैंने मार दिया, इनको ज़िंदा छोड़ दिया, ये तो मैं भी कर सकता हूँ। तो तेरे रब में और मेरे रब में, मेरे में कोई फ़र्क नहीं, नाउज़ुबिल्लाह। तो उन्होंने फिर ऐसी मिसाल लाई इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने। उन्होंने कहा मेरा रब तो वो है, वो सूरज को मशरक़ से निकालता है, मगरब में उसको गुरूब करता है। अगर तू रब है तो इस सूरज को ज़रा मगरब से निकाल के दिखा। यानी ऐसी फिर दलील दी कि वो दंग रह गया, वो सोचने पे मजबूर हो गया। तो फिर उसने उस पर दूसरा इल्ज़ाम लगा दिया। यानी तौहीद जब भी किसी के सामने शुरू से लेकर आज तक पेश की जाती है, ये इतना कड़वा है ये काम, और ये दावत इतनी कड़वी है कि इसकी वजह से नबियों को तरह तरह की तकलीफ़ों से दो चार होना पड़ा। और हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनको लोग सादिक, अमीन, सच्चा, अमानतदार, और ये आप इन सब के हकदार थे हकीकी मानों में, और हकीकी तौर पर लोग ये कहते थे। लेकिन जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही तौहीद की पहली दावत लोगों को इकट्ठा करके इस सफ़ा पहाड़ी पर, जहाँ से आप सफ़ा मरवा शुरू करते हैं, इस सफ़ा पहाड़ी पर लोगों को इकट्ठा करके जब ये तौहीद की दावत दी, तौहीद के बारे में बताना चाहा कि लोगों ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लो कामयाब हो जाओगे, और ये कहने से पहले अपने बारे में पूछा कि मैंने कैसी ज़िंदगी गुजारी तुम लोगों के बीच में। तो सब लोग क्या कह रहे हैं? आप सादिक हैं, आप अमीन हैं, अमानतदार हैं। तो जानते हो क्या हुआ? तो आपने कहा अगर मैं ऐसा ही हूँ तो मुझे ऐसा समझ रहे हो, मैं दुनियावी लिहाज से ऐसा हूँ, तो अल्लाह के बारे में मैं कैसे झूठ बोल सकता हूँ? तसव्वुर भी नहीं कोई कर सकता। यानी आप लोग ये गवाही दे रहे हैं, तो क्या अल्लाह ये गवाही नहीं देगा कि मेरा नबी सच्चा है? तो अल्लाह भी गवाही दे रहा है, और अल्लाह ने मुझे ऐसा ही बना के भेजा, मुझे अल्लाह ने नबी बना के भेजा है, और तुम लोग कलमा पढ़ लो कामयाब हो जाओ। अभी चंद सेकंड पहले वही लोग आपके सच्चे होने की, अमानतदार होने की गवाहियाँ दे रहे हैं। जब आपने कहा कि ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लो कामयाब हो जाओगे, जानते हो क्या हुआ? वही सारे के सारे लोग आपके ख़िलाफ़ हो गए। क्या कहा? आपने कोई चीज़ मांग ली उनसे, कोई किसी को गाली दी, किसी को बुरा भला कहा, या किसी की इज्जत उछाली? नहीं, सिर्फ गैर अल्लाह से लोगों को तोड़ने का तरीका बताया कि गैर अल्लाह को छोड़ दो, सिर्फ एक अल्लाह की तरफ आ जाओ। ये गुनाह है उनकी नज़र में, जबकि अल्लाह की नज़र में
قیامت والے دن سب سے اثقل چیز، سب سے بھاری چیز یہی عقیدہ ہے، یہی توحید ہے۔ سب سے بھاری چیز آپ کے اعمال میں قیامت والے دن یہی توحید ہے، اور لوگ اسی پر خلاف ہوئے اور آپ کو برا بھلا کہا اور آپ کی بات نہ سنی۔ پھر آگے لمبی بات، تو یعنی یہ توحید، یعنی کسی کو مارنا، کسی کو زندہ کرنا، کسی کو روزی دینا، کسی کا رزق کاٹ لینا، ان سارے کاموں میں وہ اللہ اکیلا ہے، یکتا ہے، تنہا ہے۔ اور کسی کو نفع دینا، کسی کو نقصان دینا، کسی کو نقصان سے بچا لینا، کسی کو بیماری لگا دینا، کسی کو شفا دے دینا، کسی کو اولاد دینا، کسی کو نہ دینا، کسی کو صرف بیٹے دینا، کسی کو بیٹے دے کے چھین لینا، کسی کو صرف بیٹیاں دینا، اور کسی کو بیٹے اور بیٹیاں دونوں دینا، اور کسی کو بانجھ کر دینا کہ اس کے بطن سے اولاد پیدا ہو ہی نہیں سکتی۔ اور یہ سب اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ اکیلا، اس میں اس کا کوئی شریک نہیں۔ اب ان معاملات میں جو بھی چند ہم نے ذکر کیے توحید ربوبیت میں، وہ اللہ کے ساتھ کسی اور کو بھی ایسا سمجھتا ہے کہ نہیں فلاں بھی اولاد دے سکتا ہے۔ پاکستان اسلام آباد میں ایک امام بری دربار ہے، آپ میں سے بھی کئی بھائی شاید جانتے ہوں۔ یہ حج میں ایک بھائی نے مجھے بتایا، اس نے کہا یہ آپ کی بات حق اور سچ ہے، میں آپ کی اس بات کا یہاں گواہ دے رہا ہوں۔ حاجیوں میں درس تھا، اس نے کہا وہاں پر لوگ صف میں کھڑے ہوتے ہیں، مرد عورتیں، وہاں پر ایک بیری ہے اور اپنی جھولی کر کے کھڑے ہوتے ہیں جن کے پاس اولاد نہیں، یہ درخت کے نیچے کھڑے ہیں اور ٹائم ہوتا ہے 1 منٹ یا 2 منٹ جو ملتا ہے، اگر اس بیری کا ایک پتا تیری گود میں گر گیا تو تجھے اولاد ہوگی، اگر نہ گرا تو نہیں ہوگی۔ استغفر اللہ والعیاذ باللہ۔ اس بیری کے درخت پر اتقاد، جس اللہ نے سورہ شورى کی 49 اور 50 نمبر آیت میں کہا یَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا۔ اللہ جسے چاہے بیٹے دے، جسے چاہے بیٹیاں دے، جسے چاہے بیٹے اور بیٹے دونوں دے، اور جسے چاہے اللہ بانجھ کر دے، اس کے بطن سے اولاد پیدا ہو ہی نہیں سکتی۔ یہ اللہ کا کام ہے، یہ ہے توحید ربوبیت۔ لیکن یہ بیری والے سے مانگ رہا ہے، قبر والے سے مانگ رہا ہے، اولاد نہیں ہوئی تو پھر در بر دھکے کھانے شروع ہو گئے۔ توحید کے بادشاہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس کم و بیش 70 سے 80 سال تک اولاد نہیں ہوئی۔ کیا ابراہیم علیہ السلام سے پہلے نبی نہیں گزرے تھے؟ کیوں نہیں کسی نبی کی قبر کی طرف گئے؟ جیسے آج کے مسلمان نبی کی قبر مدینہ منورہ کی طرف جاتی ہیں اپنی حاجتیں اور تمنائیں لے کر کے، اور وہاں پر رکوں پر لکھ کر کے پھینک کے آتے ہیں کہ ہمیں اولاد ہو جائے، ہماری بیٹی کی شادی ہو جائے، ہمارا یہ کام بھی ہو جائے، وہ بھی ہو جائے، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ آج کا نام نہاد مسلمان حج عمرہ کر کے یہ شرک کر رہا ہے، اور بے شمار کی تعداد میں کر رہا ہے۔ کیا ابراہیم علیہ السلام سے پہلے بڑے پیغمبر نہیں گزرے؟ کیوں نہیں ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ملتا کہ انہیں فلاں نبی کا وسیلہ دیا ہو اور فلاں نبی کے بارے میں کچھ کہا ہو، یا ان کی قبر کی طرف گئے ہو، یا ان سے کچھ مانگنے کے لیے دعائیں کی ہو، وسیلہ ہی دیا ہو؟ کیوں نہیں کیا؟ کیونکہ ان کا ایک اللہ پر یہ عقیدہ توحید مضبوط تھا، اللہ پر یقین اور ایمان تھا، توکل تھا، اس لیے کسی کے پاس نہیں گئے۔ آج کے مسلمان کا اللہ پر توکل اور اعتماد نہیں، اس لیے دائیں بائیں دھکے کھاتا ہے، اولاد نہیں ہے تب بھی پریشان، اللہ کے سامنے روتا نہیں، اس پیشانی کو اللہ کے سامنے رگڑ کر کے پیشانی کو ذلیل نہیں کرتا، جبکہ غیر اللہ کے در پہ جا جا کر کے اپنے آپ کو ذلیل کرتا ہے۔ اللہ کے سامنے گر کر کے اپنے آپ کو ذلیل کر دے، اللہ ایسی عزتیں دے گا کہ تو دیکھتا رہ جائے گا۔ ابراہیم علیہ السلام نے 80 سال تک نہیں مانگا، جب اللہ نے دیا پھر اللہ نے کہا ذبح کرنا ہے تو ذبح کرنے کے لیے تیار ہوئے۔ آج ہزاروں سال گزر گئے ہیں، آپ جب بھی ان کا نام آتا ہے تو آپ علیہ السلام کہنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ یہ اللہ عزتیں دیتا ہے ایسے۔ 80 سال صبر کیا، اولاد کی چاہت ہے، نہیں مانگا کسی اور سے، اللہ نے آزمایا۔ آپ نے کتنی دیر انتظار کیا؟ کیا آپ بھی انتظار کرتے ہیں؟ نہیں، آپ تو 6 مہینے نہیں گزرتے، حمل نہیں ٹھہرا تو دائیں بائیں دھکے کھانے شروع ہو جاتے ہیں۔ بیمار ہوئے، شفا نہیں مل رہی، فلاں ڈاکٹر کے پاس بھی، فلاں مریض کے پاس بھی، فلاں تویز والے کے پاس بھی، فلاں جادو ٹونے کرنے والے کے پاس بھی جا رہے ہیں۔ اور یہ وہ توحید ہے، توحید ربوبیت، جس میں مکہ کے مشرک 100% 100 نمبر لینے والے تھے، سارے کے سارے اس میں کامیاب تھے، اس کے اندر اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرتے تھے۔
مگر آج کا مسلمان اس کے اندر بھی شرک کرتا ہے، مگر توحید ربوبیت کو ماننے کے باوجود وہ کافر کے کافر ٹھہرے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ توحید الوہیت، توحید عبادت والے کے اندر گڑبڑ کرتے تھے، اور اکثر امت میں توحید عبادت میں مسئلہ ہے۔ زیادہ شرک توحید عبادت کے اندر پایا جاتا ہے، توحید الوہیت کے اندر پایا جاتا ہے۔ تو ہمیں یعنی یہ یقین کرنا ہے کہ ہر طرح کا کام اللہ ہی کرنے والا ہے، اللہ کے سوا کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ اور ہمارے بعض بھائی جن پر یہاں پابندی لگی ہے، ہمارے تبلیغی بھائی، وہ بھی صرف اسی توحید ربوبیت کی دعوت دیتے ہیں لوگوں کو، توحید الوہیت کے بارے میں نہیں آتے، کیونکہ توحید الوہیت کے بارے میں وہ بات کرتے ہیں تو لوگ ناراض ہو جاتے ہیں۔ اب اس میں تو کوئی نہیں ناراض ہوتا کہ شفا اللہ دینے والا ہے، اولاد اللہ دینے والا ہے، زندگی اللہ دینے والا ہے، موت اللہ دینے والا ہے، ہر کام کا یقین اللہ سے رکھو، یہ توحید ربوبیت ہے، اور اس کو تو سب مانتے ہیں، کوئی بھی نہیں کہے گا کہ میں اس کو نہیں مانتا، لیکن وہ توحید الوہیت پر بات نہیں کرتے۔ وہ تامرون بالمعروف، نیکی کا حکم دیتے ہیں، وتنہون عن المنکر، لوگوں کو برائی سے نہیں روکتے۔ یہ دعوت کی دوسری کمی ہے جس کی وجہ سے ان پر یہاں پابندی لگی۔ اور پھر کئی ایسی بدعات جو فضائل اعمال میں اور بعض شرک ہیں جس کی وجہ سے ان کے اندر یہاں پر خرافات آئیں، لوگوں کے سامنے نکلیں، اور پھر انہوں نے کئی طرح کے ایسے کام کیے۔ یعنی بھائی شروع میں سوال کر رہے تھے پچھلے دروس میں کہ کیوں ہوا ایسا، پابندی کیوں لگی، تو ان میں ایک وجہ یہ ہے کہ توحید ربوبیت تو مکہ کے مشرک بھی مانتے ہیں، اور ساری زندگی گزر کے ہم توحید ربوبیت بھی لوگوں کو دکھا رہے ہیں اور اسی پہ بات کر رہے ہیں۔ توحید الوہیت پہ بات کریں جس کے اندر اصل مسئلہ ہے، جس میں آپ کے پاکستان انڈیا کے سارے دربار آ جائیں گے۔ اب درباروں کے خلاف بات کریں گے تو لوگ کوئی چلے گا ہی نہیں ان کے ساتھ، لیکن نبی نے یہ نہیں سوچا کہ فلاں میرے ساتھ مکہ والے چلیں گے کہ نہیں، سب کو دعوت دی۔ اور لا الہ الا اللہ کے اندر اصل توحید الوہیت ہے، توحید کی تینوں قسمیں، لیکن اصل توحید الوہیت ہے، عبادت والی توحید۔ اور یہ مکہ والے جانتے تھے کہ لا الہ الا اللہ کی یہ جو تلوار اس نبی نے چلائی ہے نا، کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اس میں ہمارے بت، ہمارے یہ درخت اور شجر اور یہ بیری کے درخت اور قبریں، یہ ساری کی ساری اس لا کی تلوار سے کٹ جائیں گی، کوئی نہیں بچے گا، صرف ایک اللہ بچے گا۔ اور یہی اس کا معنی ہے۔ مکہ والے صحیح سمجھے تھے، یہ نبی نے تو بڑی اہم بات کر دی، اس میں تو ہمارا کوئی باقی نہیں بچے گا، سب قتل ہو جائیں گے۔ لا الہ، یہ ایسی تلوار ہے، کوئی الہ نہیں ہے۔ اللہ کہا کہ ادھر قلعہ لگا، بنیاد، اساس بنائی۔ اس اللہ نے کہا کہ یہ آپ نے یہاں تک جو بات کی کوئی الہ نہیں ہے، یہ بات ٹھیک ہے۔ اللہ نے کہا، قلعہ لگا کہ اللہ نے کہا میرے بعد جو نام آ رہا ہے ایک وہ ہے صرف، اور اللہ کے بعد کیا ہے، نام کس کا ہے، اللہ۔ یہ ایک الہ باقی ہے، باقی کوئی الہ باقی نہیں بچا۔ لیکن آج کا مسلمان عبادت کے لیے یہ ایک رب کو سجدہ کرتا ہے، کہتا ہے میں تو کسی اور کو سجدہ نہیں کرتا۔ پریشانی آتی ہے تو پیر کو بھی سجدہ کرتا ہے، اولاد نہیں ملتی تو فلاں قبر پہ بھی جاتا ہے، بیماری سے شفا نہیں مل رہی تو فلاں کے بھی پاؤں چوم رہا ہے۔ کتنے رب اس نے بنائے ہوئے ہیں، مگر کفار مکہ کا ایک ہی تھا کہ وہ ان چیزوں میں شرک نہیں کرتے تھے، وہ عبادت کے اندر ڈنڈی مارتے تھے۔ تو یہ توحید جو ربوبیت ہے، اس کے بارے میں یقین کرنا کہ وہی اکیلا ہر شے کا رب، خالق بھی ہے، اسی نے پیدا کی ہے، اور وہ اکیلا مالک ہے، اسے کسی کے کام، اپنے کام میں کسی کی کوئی مدد اور تعاون کی ضرورت نہیں ہے، اور نہ وہ کسی کا محتاج ہے۔ مگر لوگ پھر بھی شرک کرتے ہیں اس کے ساتھ، اور یہ شعر بھی پڑھتے ہیں، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، یہ شرکیہ شعر پڑھتے ہیں، ہر کیلنڈر پر لکھا رہتا ہے یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے، نعوذ باللہ۔ یہ اللہ کا کرم ہے یا نبی کا کرم ہے کہ بات اب تک بنی ہے، دنیا بنی ہے، کس نے بنائی ہے؟ یہ توحید ربوبیت میں خلل ہے۔ پکڑے خدا تو چھڑائے محمد، پکڑے محمد تو چھڑا کوئی نہیں سکتا، نعوذ باللہ، استغفر اللہ۔ یعنی نبی کو اللہ سے بھی بڑا کر دیا کہ قیامت کے دن اگر نبی کسی کو پکڑ لے گا، اللہ پکڑے گا تو نبی چھڑا لے گا، نعوذ باللہ۔ نبی کے اندر اتنی طاقت ہے اللہ کے سامنے، نعوذ باللہ۔ لیکن اگر نبی نے کسی کو پکڑ لیا تو کوئی نہیں چھڑا سکے گا، استغفر اللہ۔ اللہ کو بھی نیچے کر دیا ایسے شرکیہ شعر پڑھ کے۔ یہ کون پڑھ رہا ہے؟ مسلمان، کلمہ پڑھنے والا، توحید کے گیت گانے والا، یہ وہ شرک کر رہا ہے۔ توحید ربوبیت کے اندر ہی خلل ہے، توحید الوہیت کا رونا کیا روئیں۔ پھر آگے آئیں، یہ توحید ربوبیت یعنی رب ماننے کے اندر ہم کتنی کوتاہیاں کر رہے ہیں، ہمیں یقین ہی نہیں ہے، نہ اولاد پہ، نہ پریشانی دور کرنے پہ، نہ کوئی چیز چھن گئی ہے تو اللہ پہ یقین نہیں کہ اللہ نے چھینی ہے، کوئی اور نہیں کر سکتا۔
آپ قبر ہے، دربار ہے، اس سے بھی گزر رہے ہیں، تو آپ کیا کر رہے ہیں؟ جھک رہے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اگر قبر والے کو پتہ چل گیا کہ بس میں بیٹھا ہوا فلاں بندہ جھکا نہیں ہے، اس کا عقیدہ تھا میرے اوپر، تو کھانا خراب ہو جائے گا، نعوذ باللہ۔ یعنی یہ خوف کھانا، ڈرنا، یہ عبادت ہے، اور یہ اللہ سے ہونی چاہیے، کسی اور سے نہیں ڈرنا چاہیے۔ ڈر دو قسم کا ہے، ایک یہ ڈر ہے جو قبر سے ڈر رہا ہے کہ اگر میں نے سلام نہ کیا، ادھر دربار پر 1 ریال 1 روپیہ نہ پھینکا تو میرا یہ نقصان ہو جائے گا، یہ ڈر ہے، یہ عبادت ہے، اور یہ اللہ کے علاوہ کسی اور سے یہ ڈرنا جائز نہیں ہے۔ ایک طبعی ڈر ہے کہ آپ شیر چیتے سے ڈر رہے ہیں، آپ اس چھت، اس ستون گرنے والا ہے، اینٹیں ٹھیک نہیں ہیں، آپ کو ڈر ہے چھت گر جائے گی، یہ طبعی ڈر ہے، اس سے ڈرنا ہے، اس کا عقیدے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ شیر ہے، چیتا ہے، کتا ہے، حملہ کرے گا، کاٹنے والا ہے، تو آپ کو ڈر ہے، اکیلے ہیں، کوئی چھڑی نہیں ہے، یہ طبعی ڈر ہے، یہ اس سے کوئی منع نہیں کر رہا۔ وہ ڈر جو آپ کے دل میں ہے کہ اگر اس کو سلام نہ کیا تو پیر یہ کر دے گا، اگر اس کے پاس نہ گئے تو بچہ چھین لے گا، اگر اس کے قبر پر چڑھاوا نہ چڑھایا تو میری اولاد مر جائے گی، میری نوکری سے نکال دیا جائے گا، یہ جو ڈر ہے یہ عبادت ہے، اور یہ صرف ایک اللہ سے ہونا چاہیے، کسی اور سے نہیں۔ اور یہ ڈر بے شمار، میں قصور کا رہنے والا ہوں پاکستان میں، اور درباروں کے پاس سے ہماری گاڑی بس گزر کے جاتی تھی، اور مجھے پتہ ہے کہ بس میں کتنے لوگ سر جھکا کے اور سلام کر کے گزرتے تھے، اور ابھی ہم اس وقت بچے تھے، اسکول میں پڑھ رہے تھے، ہمیں اس وقت بھی اتنا اندازہ تھا کہ یہ غلط کر رہے ہیں، کیوں ڈر رہے ہیں اس سے؟ اور جب تک جیسے دربار آتا، کمال چشتی دربار، جلدی سے نکالتے کوئی 1 روپیہ ویسے نکالتے، اور نیچے بھی مشٹنڈے کھڑے ہوتے ہیں اکٹھے کرنے والے، جن کو نہ نماز کا فکر، نہ روزے کا فکر، نہ ان کو پاکی ناپاکی کا فکر، وہ آپ کے پیسے، آپ کے حق حلال کے پیسے وہ کھاتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، یہ توحید کی باتیں کڑوی ضرور ہے مگر یہ حق اور سچ ہیں۔ آپ کا ہم عقیدہ بھی بچا رہے ہیں، آپ کی عزت بھی بچانا چاہتے ہیں، آپ کا پیسہ بھی بچانا چاہتے ہیں کہ غلط جگہ پر نہ جائے اور شرک کے راستے پر نہ لگ جائے۔ اپنی اس توحید ربوبیت۔ اب توحید الوہیت کیا ہے؟ ہر قسم کی ظاہری عبادت، ظاہری عبادت جیسے نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، آپ کا نذرانہ ہے، آپ کا صدقہ خیرات ہے، نذر و نیاز ہے، یہ ایک اللہ کے لیے ہونی چاہیے، آپ کی دعا ہے، یہ ظاہری عبادت ہے۔ لیکن کیا آپ غیر اللہ کو پکارتے نہیں ہیں پریشانی کے وقت؟ مجھے آج یاد تھا، صبح میں 1-2 ویڈیو نکالی ہوئی تھی، لانی تھی، اس کو مجھے یہ تھا کہ اپنے موبائل میں ڈال کے کسی کے موبائل میں بھیجوں، آپ کو میں نے ادھر لائیو دکھانی تھی کہ کیسے غیر اللہ سے مانگ رہے، تاکہ آپ کو اس بات کی سمجھ آ جائے۔ انشاءاللہ اگلے ہفتے دکھاؤں گا انشاءاللہ۔ یعنی آپ، اب وہ کون ہے؟ داڑھی والا، متوا، مولوی صاحب، مفتی صاحب، پیر صاحب، وہ غیر اللہ سے مانگ رہا ہے ڈائریکٹ۔ کیا پیر نواز تو ہی دینے والا ہے؟ اے پیر عبد القادر جیلانی تو ہی یہ چیزیں دینے والا، تیرے در پہ آئے ہیں، تو نواز دے۔ یہ دعا کس سے کرنی تھی؟ اللہ سے کر رہا ہے، قبر والے سے۔ اگر یہ شرک نہیں ہے تو بتاؤ شرک نام کس چیز کا ہے؟ اگر یہ توحید کے خلاف چیزیں نہیں ہیں تو کون سی چیز توحید کے خلاف ہے؟ یہ کر رہے اور چل رہا ہے ہمارے پاکستان انڈیا کی اکثر مسلمان، اور لوگوں کو پھر یہ شبہ ڈالا جاتا ہے جی یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سب سے افضل امت ہے۔ یہ بات دیکھو، ٹھیک ہے، یہاں تک یہ امت سب سے افضل امت ہے، کوئی شک نہیں ہے۔ اب یہ اتنا بڑا ساتھ لیبل لگا کے دھوکہ کیسے دیتے ہیں؟ یہ نبی کی سب سے افضل امت ہے، بندہ سوچتا ہے یہ بات تو ٹھیک ہے، یہ سب سے افضل امت ہے، یہ شرک ورک کر ہی نہیں سکتی۔ یہ بعض مولویوں نے، لال رومال والوں نے شور ڈالا ہوا ہے، جو سعودیہ والوں کو لال رومال والے کہتے ہیں، لال رومال والوں نے شور ڈالا ہوا ہے، شرک ورک کوئی نہیں ہے دنیا میں، یہ امت کتنے عظیم نبی کی امت ہے، یہ تو شرک کر ہی نہیں سکتی۔ یہ شبہ ڈال دیا لوگوں نے، اب لوگ شبہ میں پڑ گئے۔ ہاں جی، یہ لال رومال والے جب بھی جائیں یہ ایسی باتیں بولتے ہی رہتے۔ اب قرآن نے کیا کہا؟ کاش قرآن کو ایک بار ہی زندگی میں پڑھا ہوتا تو اس شبہ میں نہ آتے۔ اللہ نے سورہ یوسف کے آخر میں کیا کہا؟ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ، کہ ایمان لانے والے اکثر لوگ، تھوڑے سے نہیں کہا، اکثر لوگ ایسے ہیں ایمان لانے کے باوجود وہ مشرک ہیں، ایمان لا چکے ہیں لیکن انہیں کام ہی ایسے کرتے ہیں کہ وہ مشرک ہیں۔ یہ رب کا قرآن کہہ رہا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا کہ میری امت جب تک پہلی امتوں والے طریقوں پر نہیں چلے گی قیامت نہیں آئے گی، اس طرح حدیث کا مفہوم ہے۔ پہلی امت میں شرک تھا تو یہ امت شرک کرے گی، حتیٰ کہ ایک بل کے اندر ایک چونٹی کے سوراخ میں جا کے بھی کسی نے شرک کیا تو یہ امت وہاں جا کے بھی شرک کرے گی۔
ایسے قیامت نہیں آئے گی۔ یہ ساری چیزیں حق سچ ہونی اور ہو رہی ہیں۔ تو میرے بھائیو، اس شرک کو پہچاننا جو سب سے اہم چیز ہے، اگر یہ نہیں پہچانا تو پھر میرے بھائیو آپ کے نماز، روزے، حج، زکوٰۃ کا کوئی فائدہ نہیں۔ اب یہ بھی سچی بات ہے، میرے سامنے کا واقعہ، توحید میں خلل کس کس طرح کے ہیں اگر یہ بیان کیے جائیں، روز صرف خلل بیان کیے جائیں جو لوگوں کے اندر ہیں، ہم پورا سال اس پہ خلل بیان کر سکتے ہیں۔ میں ایک بلڈنگ میں درس دے رہا ہوں، حج کے دن ہے، تو جب سوال و جواب کی باری آئی تو ایک عورت سندھ کی تھی، پاکستان کی، وہ کہتی میں بیٹا ہر سال، پنجابی میں اس نے کہا، پنجابی میں یا اردو میں جب یاد نہیں شاید، تو اس نے کہا کہ میں ہر سال کاغذ جمع کرواتی تھی، حج کے میرا نام نہیں نکل رہا تھا۔ اس سال میں فلاں دربار پر، سندھ کا کوئی مشہور دربار کا نام لیا تھا، لال شہباز، وہاں جا کر کے میں نے بات کی، آج ان کو کہا ہے تو اس سال میرا نام نکلا ہے، نعوذ باللہ۔ یعنی یہ دعا کی ہے نا اس سے کہ میرا نام نکل آئے۔ یہ میری اپنی کانوں سے سنی اور اس عورت کی بات سن رہا ہوں، میں جواب دے رہا ہوں، سمجھا رہا ہوں۔ حج کرنے آئی اور شرک بنیاد بنا کے آئی ہے۔ اور ایک بندہ طواف کر رہا ہے حج میں، اسی سال کی بات ہے، وہ بیمار ہو گیا۔ اب بندہ آتا ہے، حاجی ٹھنڈا پانی پیتے ہیں، زمزم، بیمار ہو جاتے ہیں، آب و ہوا کا فرق پڑتا ہے، اور وہ وہاں طواف کے دوران فون کر کے کہہ رہا ہے اپنے گھر، میں مکے پہنچا ہوا، میں بیمار ہو گیا، شفا نہیں میری، داتا دربار تے ذرا دیگ چڑھایا ہو۔ استغفر اللہ۔ میں مکہ پہنچا ہوں، بیمار ہوں، 4-5 دن ہو گئے، شفا نہیں مل رہی۔ طواف کے اندر وہ فون کر کے کہہ رہا ہے کہ لاہور داتا دربار پہ دیگ چڑھا کے آئیں تاکہ مجھے شفا مل جائے۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ اس امت کا مسلمان، اللہ کا مہمان جس کو نبی نے کہا، الحجاج والعمار وفد اللہ، حاجی حج کرنے والا، عمرہ کرنے والا اللہ کے مہمان ہیں۔ یہ اللہ سے کچھ مانگتے ہیں تو اللہ ان کو ضرور دیتا ہے، ان کے ہاتھ خالی نہیں لوٹاتا۔ یہ اللہ کا مہمان ہے، طواف کر رہا ہے، حرم کے اندر ہے، دنیا کی سب سے افضل جگہ میں ہے، لیکن عقیدہ بابے کے ساتھ لٹکا ہوا ہے، قبر والے کے ساتھ بندھا ہوا ہے، جو عقد کیا ہوا ہے، رسی باندھی ہوئی ہے، گرہ باندھی ہوئی ہے، وہ بزرگ سے قبر والے کے ساتھ، حرم پہنچ کے بھی ذہن ادھر ہے۔ اس امت کو کیسے سمجھائیں گے؟ کس کس کا رونا روئیں گے؟ تو اللہ نے آپ کو موقع دیا ہے کہ آپ حرمین میں رہ رہے ہیں، آپ یہاں رہ کر کے بھی اگر آپ میں سے بھی کسی کا، یا آپ کی کمپنی میں سے، یا آپ کے کمرے والوں میں سے کسی کا عقیدہ یہاں رہ کے بھی ایسا ہے، تو میرے بھائیو اس سے خالص اور صاف توحید والا ملک دنیا میں کہیں نہیں آپ کو ملے گا۔ نظر دوڑا کے دیکھ لیں، نہ یہاں پر کوئی دربار، نہ صحابہ کی قبر پر کوئی چڑھاوے، لیکن پھر بھی اپنے ملک میں لٹکا ہوا اس کا عقیدہ۔ تو اس کی ظاہری تمام قسم کی باتیں، جس میں سب سے اہم چیز دعا ہے اور سجدہ ہے، یہ اللہ کے لیے ہو، کسی اور کے لیے نہ ہو۔ اور باطنی عبادات، یعنی وہ خوف ہے، ڈر ہے، یہ اللہ سے ڈر ہونا چاہیے کہ میرا مال کوئی چھین سکتا ہے تو اللہ، مجھے دے سکتا ہے تو اللہ، میرے بچے مر جائیں تو اللہ کے اختیار میں، بچوں کو زندگی دے تو یہ اللہ ہے، کوئی نہیں کر سکتا۔ یہ جو ڈر ہے یہ ایک اللہ کے ساتھ باطنی یہ عبادت ہے، آپ کی خوف کھانا، ڈرنا عبادت ہے، یہ آپ کی داخلی اور باطنی عبادت، یہ بھی اللہ کے لیے ہو۔ توکل ہے، بھروسہ ہے، یہ بھی اللہ پر ہو کہ اللہ یہ کر سکتا ہے، اللہ وہ کر سکتا ہے، اللہ یہ دے سکتا ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور پر بھروسہ نہ ہو۔ عبادات میں دنیاوی بھروسہ ہوگا کہ میں نے اس کو پیسے دیے یہ واپس کرے گا، یہ بھروسہ ہونا چاہیے، اور بھروسے کو قائم بھی رکھنا چاہیے دنیاوی معاملات میں۔ یار یہ بندے کے ساتھ میں نے بڑا تعاون کیا، یہ بھی مشکل وقت میں تعاون کرے گا، یہ بھروسہ کیا آپ نے، لیکن اصل بھروسہ جو صرف ایک اللہ کے لیے ہونا چاہیے، پریشانیوں سے نجات، شفا سے شفا ملنی اور شفا پر ہی ہمیشہ رہنا، بیماری سے نجات، پریشانیوں سے نجات، یہ بھروسہ اور توکل یہ ایک اللہ پہ ہونا چاہیے، کسی اور پہ نہیں۔ امید اور یقین یہ ایک اللہ پر ہو، کسی اور پر نہیں۔ اور پھر آپ کی قولی تمام عبادات جو آپ بول کے کرتے ہیں، اس میں دعا پھر آ جائے گی، اس میں نماز کے اندر آپ پڑھتے ہیں، جو بھی ذکر اذکار کرتے ہیں، بول کے عبادت کرتے ہیں، یہ بھی اللہ کے لیے ہو، کسی اور کے لیے نہیں۔ پھر اس کے بعد آپ کی عملی عبادات، وہ نماز کے تمام اعمال ہیں، نماز کے اعمال ہیں جو آپ رکوع کر رہے ہیں، سجدے کر رہے ہیں، حرکات کر رہے ہیں، اس میں قولی بھی شامل ہے، آپ پڑھ بھی رہے ہیں۔ اسی طریقے سے حج آپ کا مالی عبادت بھی ہے، عملی عبادت بھی ہے، تو آپ کی وہ مال بھی ٹھیک ہو اور اللہ کے لیے لگا ہو، ان سب میں یکتا اور اکیلا ماننا۔ اب پھر یہ تعریف سنیں، ہر قسم کی ظاہری اور باطنی
قولی اور عملی تمام عبادات میں صرف اللہ کو یکتا اور اکیلا ماننا، یعنی اسی کے لیے یہ عبادتیں کرنا، اور اللہ کے علاوہ باقی سب سے ان کی ہر طرح کی عبادت کی نفی کرنا، یعنی اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کرنی، یہ دل میں ہو، نفی کرتا ہو کہ میں کسی اور کی عبادت نہیں کر سکتا کسی طرح بھی۔ اب وہ کون سی باتیں جو ابھی ہم نے ذکر کی ساری؟ ڈر بھی اللہ کے علاوہ کسی اور کا نہ ہو، توکل بھی اللہ کے علاوہ کسی اور پہ نہ ہو، بھروسہ اور یقین بھی اللہ کے علاوہ کسی اور پہ نہ ہو، دعا بھی اللہ کے علاوہ کسی اور سے نہ کرتا ہو، پکارتا بھی اللہ کے علاوہ کسی اور کو نہ ہو، یا علی مدد یا غوث مدد یا حسین مدد بھی نہ کہنے والا ہو، یا رسول اللہ مدد بھی نہ کہنے والا ہو۔ یہ ساری جو عبادات ہیں ان کی نفی بھی کرتا ہو کہ یہ صرف ایک اللہ کی کرتا ہوں، یہ اس بات کرے یہ ہے الا اللہ کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور نفی کرے لا الہ الا اللہ کی کہ میں اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے یہ تمام قسم کی عبادات نہیں کر سکتا، یہ اس کا یقین ہو اور ان کا انکار کرے۔ اسی توحید کی وجہ سے تمام نبی آئے، اسی میں سب سے زیادہ گڑبڑ ہوتی ہے، لوگ کرتے ہیں، اسی وجہ سے لوگوں نے نبیوں کو ان کو اپنے علاقوں سے اور اپنے وطنوں سے نکالا۔ تو اللہ کی عبادت جو ہے وہ محبت کے ساتھ، چاہت کے ساتھ، شوق کے ساتھ اور تعظیم کے ساتھ کی جائے، اور کسی طرح اللہ کے ساتھ شریک نہ کسی کو ٹھہرایا جائے۔ تیسری قسم ہے توحید اسماء و صفات، کہ اللہ کے نام اور اللہ کی صفات، اللہ کے تمام اسماء یعنی تمام نام اور ان کی تمام صفات میں اللہ کو یکتا اور تنہا مانا جائے، اور یہ عقیدہ رکھا جائے کہ اس کے اسماء و صفات میں اس جیسا کوئی نہیں، اس کا کوئی مثل نہیں۔ یہ توحید بنیادی طور پر تیسری قسم کی توحید یہ دو چیزوں پر مشتمل ہے، ایک ہے اثبات اور ایک ہے تنزیہ۔ اثبات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وہ نام یا وہ صفات جو اپنے لیے خاص کر دیے ہمیں بتا دیے، یا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے وہ نام یا صفات ہمیں بتا دیں، اب ان میں کسی طرح کی کوئی تشبیہ یا تمثیل یا تحریف یا تعویل نہیں کرنی۔ مثلا لوگ کیا کرتے ہیں، اللہ نے اس انسان کو اپنے ہاتھ سے بنایا، ٹھیک ہے، اب لوگ کہتے ہیں ہاتھ اللہ کا، یہ اللہ کی صفت ہے، لوگ کہتے ہیں یہ اللہ کی قدرت مراد ہے، ہاتھ اللہ کا نہیں ہے، لوگ اس کی نفی کرتے ہیں، نفی کرے گا تو اللہ کے صفات میں شرک کر رہا ہے۔ ہم نے اللہ کی جو صفات جو چیزیں آئی ہیں ان کو ماننا ہے کہ وہ ہاتھ کا ذکر ہے تو ہاتھ ہی ہے، اب اس کی کیفیت نہیں ہم نے سوچی، نہ بیان کرنی، نہ کوشش کرنا ہے، ہاتھ کیسا ہوگا نہیں، ہمیں یہ نہیں، نہ سوچنا ہے، نہ پوچھنا ہے، نہ بیان کرنا ہے، نہ اس کے بارے میں کوئی تگ و دو کرنے کی کوشش ہے۔ اللہ کا چہرہ ہے جس کا قیامت والے دن مومنوں کو جنت میں دیدار ہوگا، اب کیسا ہے نہیں پتہ۔ اللہ کی ذات ہے، ہاں ہے، معلوم کہتے ہیں ذات نہیں ہے، ذات ہوگی تو مکان ہونا چاہیے، تو اللہ تو مکان سے پاک ہے، یہ غلط بات ہے۔ اللہ کی ذات ہے، ماننا ہے، لیکن کیسی ہے کوئی پتہ نہیں۔ جیسے پاکستان میں ایک بورڈ چینل پر رمضان میں وہ قاری خلیل الرحمن جاوید صاحب اور مفتی حنیف قریشی اور کچھ شیعہ بھی مولوی آتے ہیں، ڈیبیٹ آپ نے دیکھا ہوگا، وہاں پر ایک بار یہی سوال آیا تو مفتی حنیف قریشی جو بریلوی مسلک سے تعلق رکھتے ہیں انہوں نے اللہ کے بارے میں اتنی بڑی گستاخی کر دی، جب وہ قاری خلیل الرحمن جاوید نے یہی بات کہی حافظہ اللہ کے اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے، اللہ کے مثل کوئی چیز نہیں، تو انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ اپنے عرش پر مستوی ہے۔ اب وہ دیکھیں کتنا گندا سوال نکالا جو توحید اسماء و صفات کے منافی ہے۔ کہا ہاں یہ بتاؤ اگر اللہ بڑا ہے تو اللہ کو عرش کی ضرورت نہیں، اگر عرش بڑا ہے یعنی اللہ اگر عرش چھوٹا ہے تو اللہ اس کے اوپر نہیں آ سکتا نعوذ باللہ، اور اگر عرش بڑا ہے تو پھر اللہ چھوٹا ہو گیا۔ اب یہ جو کیفیت ہے اس سے منع کیا گیا ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے ایسے آدمی کو بدعتی کہا ہے کہ اللہ کے بارے میں ایسے سوال کرنا یا سوچنا یا پوچھنا۔ اب وہ ڈیبیٹ میں کہہ رہا ہے کہ یہ بتاؤ عرش بڑا ہے یا اللہ بڑا ہے نعوذ باللہ، تو انہوں نے امام مالک کے وہاں قول پیش کیا کہ اس کے بارے میں سوال کرنا ہی بدعت ہے، کیفیت پتہ ہی نہیں، اللہ اپنے عرش پر ہے کیسے ہمیں نہیں پتہ، قرآن میں آیا ہے اللہ اپنے عرش پر مستوی آیا ہے کیسے ہے نہیں پتہ۔ تو اللہ کے اسماء و صفات میں عقیدہ رکھنا، جو جو نام اللہ کے بارے میں ثابت ہیں، ہاتھ ہے، پنڈلی ہے، چہرہ ہے، سننا ہے، دیکھنا ہے، بولنا ہے، اللہ کا آخری رات میں آسمان سے عرش سے پہلے آسمان پر اترنا ہے، یہ کیسے انسانوں کی طرح نہیں ہے جیسے ہم اترتے ہیں، نہیں، وہ اللہ کی شیان شان ہے، کیسے ہمیں نہیں پتہ۔ یہ پتہ ہو کہ اللہ اترتا ہے، حدیث میں آیا تو اترتا ہے، کیسے اترتا ہے نہیں پتہ، کیفیت کا نہیں پتہ۔ تو یہ اللہ کے اسماء و صفات میں
آپ نے اپنے آپ کو مضبوط کرنا ہے۔ تو نہ ان کی کیفیت بیان کرنی ہے، نہ سوچنا ہے، نہ سوچنے کی ضرورت ہے، لیکن جو نام اور صفات آ گئے ان کو ماننا ہے، ویسے ہی ان کی تعویل نہیں کرنی کہ نہیں ہاتھ ہے اس سے قدرت مراد ہے، اللہ کا جسم ہے اس سے فلانی چیز مراد ہے۔ نہیں، جسم ہے تو جسم ہی مراد ہے، ہاتھ ہے تو ہاتھ ہی ہے، سننا ہے تو سننا ہی مراد ہے، لیکن انسانوں کی طرح نہیں، ملانا نہیں، تشبیہ نہیں کرنی، کسی کی طرح نہیں کہنا۔ وہ کیسے ہمیں نہیں پتہ، جتنا دین نے بتایا اتنا ماننا ہے۔ تنزیہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ہر قسم کے عیوب سے پاک سمجھنا، کہ اللہ کے اندر کسی طرح کا کوئی نقص، کوئی عیب نہیں ہے، یہ تنزیہ ہے۔ اس چیز کا بھی اقرار کرنا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود نفی کر دیا ہے کہ میرے جیسی کوئی چیز نہیں، میں عیوب سے پاک ہوں، لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، کہ اس کے مثل کوئی چیز نہیں ہے اور وہ سمیع اور بصیر ہے، جیسا کہ سورہ شورا میں کہا۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو اپنی مخلوق سے منزہ کیا ہے اور اپنے لیے صفات کمال ثابت کیا ہے، جیسے اس کی شان ہے، مخلوق کی طرح نہیں۔ تو توحید کیا ہوا؟ خلاصہ کیا ہوا کہ توحید میں اللہ تعالیٰ کی توحید جو ہے، توحید ربوبیت، توحید الوہیت اور توحید اسماء و صفات میں اللہ اکیلا ہے، یکتا ہے، تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ یہ عقیدہ رکھنا کہ وہ اپنی ربوبیت، الوہیت اور اسماء و صفات میں وحدہ لا شریک ہے۔ یہ مختصر ہم نے توحید کی تشریح کی ہے۔ توحید کی تعریف کیا ہے، اس تعریف کی وضاحت کی، ابھی قرآنی آیات وغیرہ نہیں پڑھی کہ ان توحید میں، توحید ربوبیت میں قرآنی آیات کتنی ہیں، کیا ہیں، کیا کہتی، مختصر ہونا چاہیے، وہ ابھی میں نے نہیں پڑھا، ابھی صرف تعریف سمجھائی آپ لوگوں کو، اور اس کا ٹائم دیکھ لیں کتنا لگا ہے۔ یہ بنیاد ہے، اگر اس کے اندر کہیں بھی خلل آ رہا ہے تو میرے بھائیوں پھر اپنی نمازوں پہ نہ جانا۔ وہ معراج کی رات جو ابھی لوگوں کے نزدیک 27 رجب ہے آنے والی، معراج کی رات کب ہے اللہ بہتر جانتا ہے، ہوئی ہے، بالکل ہوئی ہے، قرآن و حدیث سے ثابت ہے۔ کون سی رات ہے دین نے نہیں بتائی، کیونکہ رات بتانا مقصد نہیں ہے۔ اس رات میں اللہ نے 3 تحفے دیے، تیسرا تحفہ اسی توحید کے حوالے سے کہ قیامت والے دن بندہ آئے گا، گناہوں سے اعمال بھرے ہوئے ہیں، دفتر بھرے ہیں، اللہ تعالیٰ دیکھے گا ان کے اندر اگر شرک نہیں ہے تو یہ ہلاک کر دینے والے کبیرہ گناہ بھی اللہ معاف کر دے گا۔ کس وجہ سے؟ کس نے اللہ کے ساتھ شرک نہیں کیا، جس پہ ابھی ہم نے بات کی۔ توحید اس کی پوری تھی، بنیاد اس کی مضبوط تھی، پھر اللہ باقی گناہ نہیں دیکھے گا۔ میرے بھائیو، آپ کے ساتھ کوئی بندہ گڑبڑ کرے، آپ کو دھوکہ دے، آپ کی جیب کاٹ لے اور آپ کو گالیاں دے، اور پھر ساتھ آپ کی بیوی کے ساتھ بدفعلی کرے یا بدفعلی کرنے کا سوچے یا اکیلا پالے، تو آپ کون سی غلطی نہیں معاف کریں گے؟ بتائیں، شرمائیں نہیں۔ جیب کاٹنے والی یا بیوی کو چھیڑنے والی، کون سی غلطی نہیں آپ معاف کریں گے اس کی؟ کیوں؟ پیسے چوری کیے اس کی تکلیف نہیں ہوئی، جیب کٹی نہیں تکلیف ہوئی، آپ کی بےزتی کی نہیں تکلیف ہوئی، ہوئی ہے، لیکن جتنا بیوی کو چھیڑنے کی تکلیف ہوئی ہے، گھر پر میرے بستر پر پہنچنے کی تکلیف ہوئی ہے، اس کی باقی چیزوں کی تکلیف نہیں۔ تو یہ والی تکلیف جو غیرت کے ساتھ تعلق رکھتی ہے، اور اللہ سب سے بڑا غیور ہے، اور اللہ نے کہا کہ میری اس غیرت کو میرے برابر کسی کو لاؤ گے تو یہ نہیں میں نے معاف کرنا۔ یہاں پر کوئی بھروسہ، کوئی وہ دو رائے نہیں ہے کہ نہیں معاف کرنا اگر اسی حالت میں مر گیا۔ ہاں باقی گناہ کیے، میری نافرمانی کی غصہ ہے، اگر یہ نہیں ہے تو میں باقی معاف کر دوں گا، اگر یہ ہے باقیوں کی بھی سزا ملنی ہے، اب اس کی وجہ سے تو ہمیشہ جہنم میں رہنا ہے۔ تو بیوی کو چھیڑنے کی وجہ سے آپ کی ہمیشہ اس کے ساتھ دشمنی رہے گی، لیکن جیب کاٹنے کی وجہ سے ہو سکتا ہے سال بعد آپ کا غصہ ختم ہو جائے، وہ معافی مانگ لے، کوئی ایسا کام کرے، آپ کہیں کوئی بات نہیں، غلطی ہو گئی تھی، آپ مجبور تھے، کھانا نہیں مل رہا تھا، بیوی ہاسپٹل میں تھی، اس وجہ سے جیب کاٹ لی، اس وجہ سے آپ نے مجھے گالی دی کہ فلاں چیز آپ کے سامنے تھی، لیکن آپ کو کبھی نہیں بولے گا کہ اس نے میری بیوی کے ساتھ زیادتی کرنے کی کوشش کی تھی، مرتے دم تک آپ نہیں بولیں گے۔ تو کیا نعوذ باللہ اللہ کے اندر اتنی بھی غیرت نہیں ہے کہ آپ شرک بھی کریں اور توبہ بھی نہ کریں اور یہ یقین رکھیں کہ جنت میری ہے؟ نہیں، پھر بھول جائیں۔ ہاں شرک کر بیٹھے ہیں، مرنے سے پہلے اللہ پھر بھی کتنا غفور رحیم ہے، آپ نہیں معاف کریں گے بیوی والی غلطی، لیکن اللہ کے برابر کرنے والی غلطی اللہ کہتا ہے مرنے سے پہلے توبہ کر لو گے سچی تو پھر بھی معاف کر دوں گا۔ اس سے بڑا اور اللہ تعالیٰ کیا رحم کرے۔ تو شرک جو ہمیں یہاں پر دیا گیا ہے، کتنا ٹائم رہ گیا؟ 12 منٹ رہ گئے۔ تو یہ توحید کی ہم نے تعریف کی، اگلے ہفتے ہم شروع کریں گے جو ہمیں مذکرہ دیا گیا ہے شرک کی تعریف، اور شرک کی تعریف میں یہ باتیں آئیں گی، شرک کی تعریف
وہ ساری توحید کی تعریف ہے۔ یہ جو آج ہم نے محنت کی، اگلے ہفتے جو بھائی شرک کو سمجھنا چاہیں جو آ جائیں وہ ناگاہ نہ کہیں کسی بھی طرح کوئی کام ہے، کوئی مسئلہ ہے، تاکہ آپ اس بنیاد کو سمجھ سکیں۔ پھر اس کے بارے میں قرآنی آیات ہیں، اللہ نے کیا کہا، کیا یہ میری جو تشریح ہے یہ ایسے ہی ہے؟ کوئی بھائی کہہ سکتا ہے جو لال رومال والے تو ایسی تشریح کرتے ہیں، آپ ایسے ان کے چکر میں نہ آئیں، تو آپ پھر شک میں پڑھ سکتے ہیں۔ قرآنی آیات کے ساتھ، احادیث کے ساتھ اللہ نے کیا کہا، نبی نے کیا کہا، یہ واقعی یہ باتیں توحید کے منافی ہیں یا نہیں؟ اگر ہوں تو اس توحید کی تعریف کو پکا مان لینا، اگر نہ ہوں تو ان کو ادھر چھوڑ دینا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ رب العزت ہمیں توحید میں پورا اور کامل ہونے کی، اپنے آپ کو کامل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اس کے اندر کسی بھی طرح کا کوئی خلل نہ آنے دیں، نہ آنے پائے، نہ اس میں کسی طرح کی کوئی سستی کریں۔ اللہ رب العزت ہماری توحید کو، ہمارے عقیدے کو اپنے پر پورا مضبوط اور کامل کر دے، ایسا کر دے جس کی وجہ سے ہم جنت میں پہنچ جائیں۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔